أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر یہ کہا ہے کہ ہم نے کتنے قریے والوں کو تباہ و برباد کر دیا، کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اس طرح سے کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. ان بستیوں میں سے کچھ ہم نے معلوم کی، جیسا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کی بستی. جی ہاں، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آج انشاءاللہ انہی میں سے یہ ایک نبی جو لوط علیہ السلام تھے، ان کی قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کیا اس کے بارے میں آج کچھ معلوم کرتے ہیں. لوط علیہ السلام اللہ رب العالمین کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے لیے چچیرے بھائی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو جب دعوت کے کام کے لیے بھیجا، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف توحید کی باتیں بتلانے کے لیے بھیجا، تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، لوگوں کا کیا جواب تھا، آئیے ہم سنتے ہیں. اس کے بعد جب لوگوں نے غلط انداز سے ان کے ساتھ پیش آئے، غلط حرکتیں کی، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو برباد کر دیا، ختم کر دیا. وہ کچھ واقعات ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے آئیے کہ جو نبی لوط علیہ السلام تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا، جس ذمہ داری کے لیے، وہ ہے دعوت کا کام. لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کی باتیں سنو، تم اللہ رب العالمین کی بات کو مان لو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ اور ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قال لقومه، جب وہ اپنی قوم سے یہ مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ کیا تم اتأتون الفاحشہ، فحش کام کی طرف تم لپکتے ہو. ایک ایسا کام ہے جس کام کو سارے جہاں والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، تم ہی نے اس کو شروع کیا. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم برباد ہونے والی قوم ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، لیکن قوم والوں نے کس طرح سے جواب دیا لوط علیہ السلام کو کہ اس آدمی کو بستی سے نکال دو. اخرجوهم من قريتكم، اس آدمی کو اپنی بستی سے نکال دو. انهم اناس يتطهرون، لوط علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں طنز کستے ہوئے یہ لوگ کہتے تھے، کیا یہ لوگ بہت ہی پاک اور پاکیزہ انسان ہیں کیا؟
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوط کو اور ان کی قوم کو، وَأَهْلَهُ یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو میں نے بچا دیا، میں نے ان کی حفاظت کی، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ یہ برباد والوں میں سے بھی تھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بارش ان پر مسلط کر دی۔ دوسرے مقامات پر ہے اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش برسائی ان لوگوں پر۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو یہ ان مجرموں کا کیا نتیجہ تھا، کیا انجام تھا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا ڈر دکھلاتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام کہتے تھے کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، چونکہ وہ نبی تھے ان کی اطاعت ضروری تھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کہتے تھے میں جو دعوت دے رہا ہوں، جو باتیں تمہیں بتلاتا ہوں، اس کے بدلے میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا ہوں۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، تقریباً تمام انبیاء جو ہے یہی اسلوب اختیار کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میرا بدلہ اور میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرات لوط علیہ السلام جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ اس قوم کے اندر جو برائی تھی اس برائی کے بارے میں بار بار روکا کرتے تھے لوط علیہ السلام، لیکن لوگ جو ہے اس سے باز آنے والے نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ انہیں نکال بہار کر دو۔ بلکہ لوط علیہ السلام انہیں اللہ رب العالمین کا جب ڈر دکھایا کرتے تھے تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ سمجھ جائے دوسری قوم کی طرح یہ بھی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تم عذاب لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، لوگ کہتے تھے کہ اگر اے لوط تم اپنی دعوت سے اگر باز نہ آؤ گے، یہ جو تم ہمیں منع کر رہے ہو اس کام سے اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت سے، اگر تم اس کام سے باز نہ آؤ گے، نہ رکو گے تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ لتکونن من المخرجین، لوگ جو ہے اس طرح سے لوط علیہ السلام کو جواب دیتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، رب نجنی واہلی مما یعملون، پروردگارہ تو مجھے اور میرے اہل کو، میرے گھر والوں سے مراد صرف خونی رشتہ دار نہیں ہے، جب نبی کہتے ہیں اس سے مراد مومنین بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگارہ تو مجھے بچا لے اس قوم سے، ان کے کاموں سے۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا، ایک واقعہ ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے واقعہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان، ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے ہوئے تھے، اس کے بعد انہیں لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس آئے مہمان سمجھ کر وہ بچڑا پیش کیے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوط۔ اخیر میں لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں خبر دی کہ ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں وہ فرشتے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا۔ یہ مکمل اسی قصے کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر یہ فرشتے مہمان کے شکل میں جو آئے تھے لوط علیہ السلام کی بستی میں چلے گئے، تو لوط علیہ السلام کی بستی میں جو ہی گئے یہ لوگ، یہ فرشتے بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں یہ لوگ گئے تھے۔ اب اس قوم کے لوگ جو ہے ان کے اندر وہ خباثت تھی، وہ برائی تھی، وہ لوگ لپکتے ہوئے آنے لگے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگے بھاگے آ رہے تھے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی یہ برائی وہ لوگ کیا کرتے تھے آپس میں۔
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی تھے، بس چند ہی لوگ ان پر ایمان لائے ہوئے تھے. یہ لوگ جو لپکتے ہوئے آ رہے تھے، بہت ہی ڈر ہوا انہیں پتا تھا کہ عذاب لے کر آ رہے ہیں، یہ فرشتے ہیں. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے درخواست کی کہ اے لوگوں، تم باز آ جاؤ، اس کام کو چھوڑ دو. اگر تمہیں واقعی اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو پوری کرنی ہے، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور تم اپنی خواہشات کو پوری کرو. بالکل بے بس ہو کر ایک نبی وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور تم میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں سے کوئی شریف انسان، بھلا انسان نہیں ہے؟ اس طرح سے لوط علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں. اب ان لوگوں نے جب ان کے دماغ میں وہ برائی رچ بس گئی تھی، کوئی بھلی بات ان کو نہیں سوچتی تھی، ان لوگوں نے جواب میں کہا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کے سلسلے میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے، یعنی عورتوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے. وانك لتعلم ما نريد، اور تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو. یہ لوگ نبی کو اس طرح سے کہہ رہے تھے. تو لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، بہت ہی بے بس ہو کر کہہ رہے ہیں کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی، کوئی مضبوط ستون ہو کہ میں جس کے ذریعے سے جو ہے مدد حاصل کروں، یعنی کہ ان کو سپورٹ کرنے والے کوئی ہو جن کے ذریعے سے لوط علیہ السلام اس قوم کا دفاع کر سکیں. اس طرح سے جو ہے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں لوط علیہ السلام. لوگوں نے کہا قالوا، فرشتوں نے جب دیکھا لوط علیہ السلام کو اتنی بے بسی میں اور افسوس کرتے ہوئے، فرشتوں نے اب ظاہر کر دیا کہ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ فرشتے ہیں. کہا یا لوط انا رسل ربک، ہم تو تمہارے رب کی طرف سے آئے ہوئے رسول ہیں. رسول یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام لیے ہوئے آئے ہیں، وہ فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ لوگ تم تک آج ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے. جو برے انداز سے، بری نیت سے آنا چاہ رہے ہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لوط علیہ السلام سے حکمت اپنانے کے لیے کہا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تم اور تمہارے جو گھر والے ہیں ان تمام کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ. کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے ایک حصے میں، اندھیرے میں تم اور تمہارے جو گھر والے ہیں انہیں لے کر نکل جاؤ. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، نہ جائے پیچھے گھوم کر سوائے تمہاری بیوی کے. یعنی ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی وہ مؤمنہ نہیں تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا. جو ہے لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے دو بندے ایسے تھے جن کے انڈر میں دو کافرہ تھیں لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اس کو اللہ رب العالمین نے سارے جہاں والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی، خصوصاً جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو ان میں سے لوط علیہ السلام کی بھی بیوی تھی. کہا انہو مصیبها ما اصابہم، اس کو مصیبت پہنچنے والی ہے. ان موعدہم الصبح، اور یہ بھی بتلا دیا فرشتوں نے ان پر جو عذاب آنے والا ہے یہ صبح کے وقت یہ عذاب آئے گا. الیس الصبح بقریب، اور صبح کوئی دور نہیں ہے بلکہ بہت ہی قریب ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا وقت آ گیا، تو ہم نے کیسا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب اس طرح سے تھا کہ اس بستی کے نچلے حصے کو اوپر لے جا کر فرشتوں نے اوپر لے کر گئے، یعنی نچلے حصے کو اوپری حصے بنا دیا گیا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها، اوپر کے حصے کو نچلے حصے بنا دیے، نیچے کو اوپر بنا دیے، یعنی بالکل الٹ دیا گیا اس بستی کو. وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کنکر اور پتھر کی بارش ان پر برسائی. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانی تھی. اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں جو ہے عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی جو ایک قوم تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لوگ تھے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں مختلف پیرائے سے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، ہم نے مختصر انداز میں معلوم کیا، کہیں تفصیل کے ساتھ تو کہیں اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اب آئیے حضرات، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا یہ جو قصہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اس سے کچھ فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جرم ہے اس کو لیواطت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہوموسیکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ بالکل ہی فطرت کے خلاف ہے، جو حرام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جو آدمی اس کام میں ملوث ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الفاعل والمقتول، کہ اس پر ملوث ہونے والا، کرنے والا اور جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی سرکار ہو، جی ہاں، تو اس میں یہ حکم نافذ کیا جاتا ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ یہ نسل کو کاٹنے والی حرکت ہے، نسل کو کاٹنے والی حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ذکر اور انثیٰ سے پیدا کیا، مرد اور عورت سے پیدا کیا، بجائے اس کے کہ اس طریقے کو اختیار کریں، بلکہ ان لوگوں نے الٹا طریقہ اختیار کیا۔ اسی لیے مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جس طرح سے ان لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا، اسی قسم کا عذاب انہیں دیا گیا۔ ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الٹ دیا، جیسا کہ یہ الٹے کام کیا کرتے تھے۔ یہ مفسرین نے یہ بات بھی بتلائی ہے۔ اسی طرح حضرات، دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین کا ڈر دکھلایا جائے۔ یہ نبی جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بار بار کہتے تھے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، انکم لتأتون الفاحشہ، اگر برائی ہو لوگوں کے درمیان اس برائی سے روکا جائے، اس برائی کی کیا سنگینی جو جوانب ہے، جی ہاں، وہ بھی آدمی کے سامنے پیش کیا جائے، اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی پیش کیا جائے تاکہ لوگ دور رہیں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اس کے بعد آئیے حضرات، ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ بیان کیا ہے، ان کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ کہا ہے بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم عادون، بل انتم قوم تجہلون، کہ تم تباہ ہونے والی قوم ہو، تم تجاوز، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، تم جاہل قسم کے قوم ہو۔ تو یہ جو خصلتیں ہیں یہ بری خصلتیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ آدمی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو لمٹ بتلا دیا ہے، شریعت کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر ہم رہیں۔ حد سے تجاوز کرنا یہ حرام ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی تباہی کے سلسلے میں، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بچایا۔ اس سے بھی ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بندے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ قال رب انصرنی، انہوں نے کہا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پروردگارا تو میری مدد کر اور میرے گھر والوں کی مدد کر۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام کر رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔